بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل آپ نے بیان ایک دیکھا جس میں یہ بتایا گیا کہ جو پاکستان ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، مے بی خطرناک ترین ملک ہے، اور اس کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ خطرناک ہیں، یعنی کہ وہ بے ہنگم ہیں، وہ ایک ترتیب میں نہیں ہیں، یعنی کہ آپس میں ان لوگوں کا آپس میں کوئی وہ تو ہے نہیں، کانٹیکٹ تو ہے نہیں، تو اس لیے غیر محفوظ ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں میں نے کیا ہے، میں آپ کو پہلے انفارم کر دوں، اس ویڈیو کے لیے میں نے یہ کیا کہ جتنا بھی کل سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اور اب تک جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا میں نے سمجھا ہے، جتنا میں نے ریسرچ کی ہے، اس کا نچوڑ میں نے اس ویڈیو میں ڈال دیا ہے۔ اس میں آپ کو میں ہسٹری بھی دے دوں گا، آؤٹ کم بھی دے دوں گا، وجہ بتا دوں گا، اور جو اسلامک اسکالر ہیں ان سے بھی ریفرنس دے دوں گا۔ آپ کو ڈاٹ سے ڈاٹ جوڑنا پڑے گا۔ اس ویڈیو میں میں نے ڈاٹ سے ڈاٹ جوڑے ہیں، میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں ڈاٹ سے ڈاٹ جوڑتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات تو ہو گئی کہ ٹھیک ہے پاکستان سے خطرناک ملک ہے، لیکن پاکستان نے ایسا کیا حرکت کی تھی؟ اگر آپ پاکستان کو اور امریکہ کو اسٹڈی کریں تو 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے، امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا، بالکل کلیئر کٹ، کوئی پرابلم نہیں آئی اس کو۔ سن 1950 میں 3 سال کے بعد امریکہ نے پاکستان سے CIA کے لیے اڈے مانگے اور لیاقت علی خان نے انکار کر دیا، وہ ناراض نہیں ہوئے۔ سن 1950 کے اندر ہی ہماری جو آرمی ٹریننگ ہے اس کے لیے انہوں نے بلوا لیا، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ٹریننگ کریں، اس کے لیے لیاقت علی خان نے ہاں کر دی۔ اس کے بعد سن 1956 میں، مطلب 6 سال کے بعد، امریکہ نے پشاور میں ایئر بیس مانگ لی، کس کے لیے؟ USSR کے لیے۔ پاکستان نے پھر انکار کر دیا، 56 کی بات ہے۔ سن 1960 میں امریکہ نے چین اور پاکستان کی دوستی کو ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے اندر جو فیکٹر آیا وہ بھارت کا آیا۔ بھارت کو امریکہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے اس دوستی کو درگزر کیا، اور جو جنگ ہوئی تھی چائنا کی اور بھارت کی وہ بھی اس نے درگزر کر دی، کیونکہ نہ اس کو چائنا سے کوئی لینا دینا تھا، چائنا ایک غریب ملک تھا، اور نہ ہی بھارت سے اس کو کوئی دلچسپی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ یہ جو وہ ہیں تجزیہ کار سید محمد علی، انہوں نے کہا کہ بائیڈن کا یہ بیان جو ہے وہ سیاسی ہے، اور رواں سال مارچ کی بات ہے کہ انڈیا نے بقول ان کے غلطی سے پاکستان کی سرزمین پر ایک میزائل چھوڑ دیا اور وہ پاکستان کی سرزمین پہ گر گیا۔ خوش قسمتی سے وہ پھٹا نہیں، لیکن مطلب کمزوری سے ان کو سے فائر ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں پہ انویسٹیگیشن کی، انڈیا نے اپنی غلطی مانی، سوری کی، اپولوجائز کیا، اور ان 3-4 فوجیوں کو گھر بھیج دیا، چلتا کیا۔ لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہی غلطی پاکستان سے سرزد ہوتی تو اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بلوا لیا جاتا، کیونکہ یہ جو میزائل آیا تھا وہ اس کے اوپر وار ہیڈ اگر ہوتا تو وہ ہمارے یہاں ایٹم بم بھی مار سکتے تھے، اس دن ایٹم بم بھی مار سکتے تھے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہوتی۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جہاں تک پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے غیر منظم ہونے کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کے تعاون سے پاکستان میں ایک ادارہ بھی قائم ہے جس کو پاکستان سینٹر آف ایکسلنس فار نیوکلیئر سیکورٹی کہا جاتا ہے، جس کا یہ کام ہے کہ وہ نظر رکھے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر سسٹم ہے وہ کس حالت میں ہے، کیا ہے، محفوظ ہے، غیر محفوظ ہے۔ تو وہ امریکہ کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محفوظ ہے، تو اس ادارے کے بعد امریکہ کا پاکستان سے سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی آپ کو کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، بات سمجھ آپ کو آ گئی۔ پھر آپ کے پاس سامنے ایک بات آتی ہے کہ آپ ایک ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ ترلے منتے ڈالتے ہو IMF کے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی وہ آگ کا رنگ پکڑتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کود کے دکھاؤ، ہمارا پرائم منسٹر اس میں سے کود کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بائک کے اوپر 15 بندے بیٹھ کے دکھاؤ، تو ہمارے سارے منسٹر جو ہیں وہ 15 بندے بیٹھ کے دکھاتے ہیں، یعنی کہ وہ ہم سے وہ ہر چیز کرواتے ہیں۔ اور IMF کو بھی میں نے پڑھا، اس کے بعد میں نے ورلڈ بینک کو پڑھا، اور وہ میں ابھی شیئرنگ کر سکتا ہوں، لمبی کہانی ہے، لیکن وہ کس طریقے سے ایک کہتے ہیں خشکی کے آکٹوپس ہیں، وہ میں نے پورا پڑھا، آپ کے سامنے رکھوں گا، پوری کتاب میں نے اس کو دیکھی، تو وہ جو ہے پورا چیپٹر میں نے IMF اور اس پہ پڑھا۔ میں آپ کو انشاءاللہ کبھی اس کو الگ سے ننگا کروں گا، جس طرح ان کی عادت ہے نا، ہم بھی الگ سے ننگا کریں گے اس کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کیا 1 ارب روپے کے لیے آپ جو ہے نا بھکاریوں کی طرح وہ کام کرتے ہو، بیکاز آپ خود ہی آپ کا ماننا ہے کہ بھکاری بیگرز کانٹ بی چوزر۔ تو وہ کہتے ہیں 1 ارب مطلب ایک ہی دفعہ جو ہے نا $100 ارب لو اور نیوکلیئر سرنڈر کرو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ انہوں نے لکھا نہیں ہے،
لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو ٹرانسلیشن کریں آپ، تو ٹرانسلیشن میں یہ چیز نکلتی ہے کہ آپ ارب ڈالر کے لیے مارے مارے گھومتے ہو، آپ کے اوپر قرضہ ہے تقریباً 90 ارب کا 80 ارب کا، آپ 100 ارب پکڑو، آپ بالکل ایسے ہو جاؤ گے نا کہ بالکل جیسے ملک کہتے ہیں، تو مسئلے کو ختم ہو گیا آپ کا۔ اچھا، اب معاملہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کیا یہ کرے گا؟ نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے نہیں کرے گا، میں اس کے اوپر جا نہیں ڈا، لیکن دشمن تو کوشش کرے گا نا، دشمن تو کوشش کرے گا۔ معاملہ یہ نہیں ہے، اب آپ کو ملاتا ہوں پوائنٹ کے اوپر۔ معاملہ یہ ہے کہ جو عمران حسین ہیں، پروفیسر عمران حسین جو اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے کہا تھا تقریباً 4 سال پہلے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ ان کے آدمی نہیں ہیں، ان کے آدمی سے مراد آپ کو معلوم ہے کہ ان کے آدمی، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اسکرپٹ سے ہٹ گیا معاملہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا۔ ان کا خیال یہ ہے عمران حسین صاحب کا کہ اگر ہیلری کلنٹن جیت جاتی تو ایرمگڈن ہو جاتا، یہ ان کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نیٹ کے اوپر اویلیبل آپ دیکھ سکتے ہیں، میں یہاں پر نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ وہ اسٹرائک کا چکر ہوتا ہے، کاپی رائٹ ہوتا ہے تمام معاملات، تو زبانی سن لیجئے، عمران حسین اویلیبل ہے، آپ ان کو یہ بات سن سکتے ہیں ان کی۔ اچھا، غالباً 2018 کا بیان ہے میرا خیال ہے، تو کہتے ہیں اگر ہیلری کلنٹن آ جاتی تو ایرمگڈن ہو جاتا۔ ایرمگڈن جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو وہ آؤٹ آف اسکرپٹ چلے گئے، امریکہ کا وہ اسکرپٹ تھا ہی نہیں، ان لوگوں کا بھی وہ اسکرپٹ نہیں تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان از مائی بیسٹ فرینڈ، مودی از مائی بیسٹ فرینڈ، اور سب کو اس نے بیسٹ فرینڈ بنا دیا، اور وہ معاملہ خراب ہو گیا، یعنی کہ وہ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ روس کے حالات اگر آپ دیکھتے ہیں اور یوکرین کے، یورپ کے دیکھتے ہیں، امریکہ کے دیکھتے ہیں، تو یہاں امریکہ کو ایک آس ہو چلی ہے کہ کہیں نہ کہیں عالمی جنگ جو ہے، کیونکہ وہ آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم، عالمی جنگ جو ہے ون سائڈڈ کو شروع کر دیا گیا ہے، لیکن روس جو ہے وہ احتیاط کا دامن نہیں چھوڑ رہا۔ اب آپ نے بات غور سننی ہے یہاں پر کہ روس جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ نیٹو کو مت شامل کر لو، عالمی جنگ ہو جائے گی، نیٹو کو مت بیچ میں لاؤ، اور وہ نیٹو کو پریشرائز کرے گا، نیٹو آئے بیچ میں، یوکرین کی طرف سے آئے، اپنا وہاں پہ حصہ بنائے، اور پھر میں آپ کو الگ سے ایک ویڈیو دوں گا جس کا میں یہ انفارم کروں گا کہ ترکی کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے نیٹو کے اندر رہ کر، نیٹو میں رہ کر کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، آپ کو میں وہ الگ سے ویڈیو بتاؤں گا، کیونکہ 2023 آ رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں آپ کو وہ چیزیں دوں، وہ بہت اندر کی باتیں میں آپ کو شیئر کروں گا۔ عمران حسین کے مطابق ترکی غلط جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ عالمی جنگ والا معاملات ہو جائیں، اور وہ اس کو ہونے دے گا، اور نیٹو کو شامل کرے گا، یوکرین کو شامل کرے گا نیٹو کے اندر، اور روس کو بولے گا کہ بھائی ہم نے یہ کام بھی کر دیا ہے، اب تو بسم اللہ کرو، یعنی کہ یورپ میں بمباری کرو۔ اس کے بعد امریکہ اس جنگ میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، اس جنگ میں امریکہ شامل ہوگا، یہ بات سن لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر یہ چیز ایرمگڈن بن گئی، پلان 1، اگر یہ جنگ ایرمگڈن بن گئی تو امریکہ اس کو کنٹینیو کرے گا، لیکن اگر پلان 1 ہے ان لوگوں کا پلان کہ اگر یہ جنگ ایرمگڈن نہ بن سکی تو اللہ محفوظ رکھے اور اللہ اس نوبت کو نہ آنے دے، لیکن کہتے ہیں سینٹرل اسٹیج جو ہے وہ سجایا جائے گا۔ وہ سجایا کیا جائے گا؟ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا، مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا، یہ انتہائی قدم اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے، مسجد اقصیٰ والے ایپیسوڈ سے پہلے، پاکستان واحد وہ ملک ہے جو اس رنگ میں بھنگ ڈال سکتا ہے، وہ پورا اسٹیج تباہ کر سکتا ہے، وہ پورا میدان جنگ اڑا سکتا ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پاکستان اس معاملے پہ اسکرپٹ میں نہیں جائے گا، یہ ان کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کو کچھ بھی کر کے وہ کہتے ہیں کہ اسے نیوکلیر تو لو، اور نیوکلیر لینے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو ایٹم بم ہے وہ غیر محفوظ ہے، وہ جا سکتا ہے دشمنوں کے، القاعدہ کے ہاتھ میں، داعش کے ہاتھ میں، یعنی کہ $45 ملین ہم آپ کو دے دیں گے، جہاز بنا لو، F-16 ٹھیک کر لو، وہ دشمن کے ہاتھ نہیں لگے گا، وہاں آپ بہت سٹرونگ ہو، آپ کے میزائل سٹرونگ ہیں، آپ کے ٹینک اسلحہ سب سٹرونگ ہے، مگر آپ کا ایٹم بم صرف سٹرونگ نہیں ہے، بیکاز جب مسجد اقصیٰ کا ایپیسوڈ ہوگا تو وہاں پر آپ رنگ میں بھنگ ڈال سکتے ہو، اور دے ڈونٹ ٹرسٹ پاکستان، دے نیور ٹرسٹ آن مسلمس، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم کریں گے مسجد اقصیٰ کو لے کر کے۔ اگر ان کا ضمیر جاگ گیا، چانسز بہت کم ہے کہ ہمارا ضمیر جاگے، ہماری غیرت کے اندر کوئی، کیونکہ بیگرز کانٹ بی چوزر، ہمارے میں کیسے غیرت آ سکتی ہے، تھوڑا چانس کم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہو بھی سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کی جو وہ ہے ملٹری ہے، ان کی جو آرمی ہے، وہ اپنے تئیں فیصلہ کر لے، ہم تو مر جائیں گے۔ پہلے بھی 2-3 ایپیسوڈ ایسے ہو چکے ہیں جہاں پر ہماری آرمی نے جو ہے وہ ان کو
सबक सिखाया है, ठीक है ना, प्राइवेटली सिखाया है ना, वो कह सकते हैं कि हमें मार पड़ी है ना हम कहते हैं हमने मारा है, तो इसलिए वो बात रोले गोले में चली जाती है। बहरहाल सबक सिखाया है हमने उनको। अब इसमें यह है कि आप कहते हैं कि जी मस्जिद अक्सा को शहीद करने का जो एपिसोड है इसके पीछे रखा हुआ क्या है। इसके पीछे 3 अक़वाम हैं, 3 मज़हब हैं, क्रिश्चियनिटी है, यहूदियत है और इस्लाम है। जब ये वाक़या होगा तो यहूदियों का ख्याल क्या है कि दज्जाल आ जाएगा, जिसको हम उनका बादशाह कहते हैं, और हम दज्जाल कहते हैं, उनको अपना बादशाह कहते हैं, और दुनिया में यहूदियों की हुकूमत कायम हो जाएगी, मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उनको मार मार के हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर जो मुसलमान है उसको ये उम्मीद है, यकीन है कि हज़रत इमाम महदी आएंगे और वो उनसे मुकाबला करेंगे, और वो जो लास्ट अरमगडॉन है, आखिरी जंग है, द फाइनल वॉर है, उसके द ग्रेट वॉर है, उसके अंदर इमाम महदी की फ़ौज जो है वो लश्कर लेके निकलेगी। तमाम मामला एपिसोड में अलग से करूँगा उसको, बहुत लंबी बात है वो, ठीक है ना। और उसमें वो दज्जाल को भी अभी वो बैतुल इसराइल के पास ही एक जगह है, आपको पता है, तो वहाँ पर उसको वो मार दिया जाएगा। वो आपको मैंने दिखाया भी है वीडियो में उसका क्लिप। यहाँ पर जो ईसाइयत है वो समझ रहे हैं कि इमाम महदी ने भी नहीं आना और दज्जाल या तो आएगा नहीं, और अगर आ गया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और वो उनको मार देंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आ जाएंगे तो पूरी दुनिया में ईसाइयत कायम हो जाएगी। तो 3 चीज़ें हो गई, पूरी दुनिया में यहूदियत कायम हो जाएगी क्योंकि दज्जाल के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होगी, और ईसाइयत कहती है कि पूरी दुनिया में ईसाइयत कायम हो जाएगी क्योंकि वाहिद आने वाले वापस नबी जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, और वो आकर बोल देंगे कि जी तमाम दुनिया ईसाइयत कबूल कर ले, बिकॉज मैं आया हूँ, कोई और तो नहीं आया। और इस तरीके से मुसलमान जो है वो कहते हैं कि इमाम महदी जो है वो इस मतलब आखिरी जो जंग है वो उसके फातिह हैं, जो हमारा यानी कि ये कंटेंट का भी फ़र्क है ना, तीनों के पास अलग अलग कंटेंट है। अब इसमें जो क्रिश्चियन है उनका अपना वो है, जो मुसलमान उनका अपना बिलीव्स हैं, जो यहूदी का अपना बिलीव्स है, लेकिन इसमें रुकावट कौन है, मतलब इस पूरे उनके हिसाब से जो वो बड़ी ताकत ऊपर बैठी हुई है, उनके हिसाब से जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उनके हिसाब से कौन है जो इसमें प्रॉब्लम कर सकता है, तो नाम सिर्फ हमारा ही आता है। यानी कि मैं कम से कम अगर 75 साल की तारीख उठाऊँ, 75 साल भी छोड़ दीजिए, जब से ज़ायनिस्ट आए हैं 100 साल हो गए, 125 साल से हो गए तकरीबन, वो एक ही बात करते हैं कि जी मुसलमान, और अब जब से पाकिस्तान बना है वो एक ही बात करते हैं कि अगर कोई ख़तरा है तो हमारा, अगर कोई ख़तरा है, उनका याद है ना पहला वज़ीर-ए-आज़म, तो हिस्ट्री पढ़ लेना इसराइल की, वो कहता है पाकिस्तान से प्रॉब्लम है हमको, कहता है ये जो है ना ये। और उसके बाद मैंने नेतन्याहू का बयान आपको दिखाया था, उसमें वो कहता है कि 2 मुल्क हैं जिनको हमने फिनिश करना है इस हवाले से कि उनके पास ताकत नहीं होनी चाहिए, ये ताकत नहीं होनी चाहिए। एक ईरान है वो कभी न्यूक्लियर ना बन जाए, और एक पाकिस्तान है वो कभी न्यूक्लियर ना रहे। नेतन्याहू का ये बयान यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। उसने मेरे ख्याल यूएस के टीवी को इंटरव्यू दिया था कोई, उसने 2 नाम लिए थे, फर्स्ट इज़ ईरान, सेकंड इज़ पाकिस्तान, 2 नाम उसने लिए थे। तो वो कहते हैं कि इनके साथ हम नहीं देख सकते। तो ये असल में जो ट्रम्प बाइडेन है उसके लिए इमरान हुसैन कहते हैं कि ये उनका आदमी है और ये स्क्रिप्टेड काम करेगा, और उनके ख्याल से 2024 तक, मुझे इल्म नहीं है, मैं इन डेट्स को नहीं जानता हूँ, पेशंगोई पे बिलीव नहीं करता हूँ और मुझे मालूम नहीं है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि बाइडेन जो है वो 2024 तक रहेगा। और 2024 अभी मुझे तो कल का नहीं पता उम्र के लिहाज से, लेकिन जो मैंने पढ़ा वो कहते हैं 2024 तक रहेगा, और 2023-2024 के अंदर कहीं ना कहीं आकर वो इस चीज़ को हासिल कर लेगा जिस तरह वो कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, हो सकता है कि चीज़ें ना हों, ठीक है ना, हम अभी तो उनका ख्याल है ना, ख्याल की बात हो रही है, लेकिन ये हैं वो चीज़ें जो स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तो ये स्क्रिप्ट जो है मैंने डॉट से डॉट जोड़े हैं, आपको खबर से आइडिया होगा कि मैंने डॉट से डॉट जोड़े हैं। कोई ऐसा अगर मुझे बोलेंगे आप किताब दे के दे दो या मुझे कुछ CD दे दो, USB दे दो, उसमें ये तो ऐसा नहीं लिखा होगा, मैंने आपको डॉट से डॉट जोड़े हैं। और आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डॉट से डॉट जुड़ी हुई ही एक वीडियो है। मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डॉट से डॉट जोड़कर और ख़बरों को भी बेनकाब करूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।